قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب القدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ماشاءاللہ آج آپ کی جامع مسجد تقویٰ میں آپ سب حضرات جمع ہیں۔ اس خوبصورت محفل کو سجانے پر سب سے پہلے میں اس مسجد کے خطیب مفتی ناصر صاحب اور پھر اس مسجد کے تمام منتظمین اور تمام نمازی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے محنت کر کے اس بابرکت مہینے میں یعنی ربیع الثانی کے مہینے میں ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے شایان شان آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ مجھے حکم دیتے ہوئے کہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر گفتگو کریں گے۔ میرے دوستو، مجھ سے جیسے گناہگار اور نالائق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دو لفظ بولے گفتگو کرے، اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کائنات کی وہ ہستی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے مقام کے بعد کسی ہستی کا مقام رکھا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اقدس ہے۔ میرے دوستو، جب ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام 40 سال کو پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اعزاز بخشا۔ نبوت کا تاج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جب نبوت کا تاج سجا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ میرے دوستو، میرے بعد آنے والے مہمان گرامی آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نعت بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ بیانات بھی کریں گے۔ ہم تو صرف خانہ پوری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ نبوت کا تاج سجتا ہے، نبوت کا تاج سجا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے کئی دفعہ وحی آئی، کئی دفعہ وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر تشریف لائے۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا، رسم یہ تھا کہ جب کوئی ناگہانی بات پیش آتی تو صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے اور اعلان کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا، اے میرے خاندان والوں، اے قریش کے لوگوں، یہاں جمع ہو جاؤ۔ سارے کے سارے قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے پہاڑی کے پاس جمع ہوتے ہیں۔
पता नहीं क्या नागहानी बात पेश आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनके सामने जो बात रखी वो एक अजीब व गरीब बात थी मेरे दोस्तों। ऐसी बात मैं और आप कभी नहीं रख सकेंगे। ऐसी बात मेरे दोस्तों इस जमाने का और इस माशरे का सबसे बड़ा आलिम भी नहीं रख सकेगा। ऐसी बात उन लोगों के सामने, उस मजमे के सामने ऐसी बात रखी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे बड़ा अफसर भी ऐसी बात नहीं रख सकेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सवाल उनसे यह पूछा, ए मेरे खानदान वालों, जिंदगी के 40 साल तुम्हारे दरमियान में रह चुका हूं। मेरा बचपना, मेरी लड़कपन, मेरी जवानी का एक अरसा तुम्हारे अंदर गुजर चुका। बताओ, इस 40 साल की जिंदगी में, बचपने की जिंदगी में, लड़कपन की जिंदगी में, जवानी की जिंदगी में, मेरी जिंदगी की जो सफेद चादर है ना, उसके ऊपर तुम्हें कोई दाग नजर आता है? मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये क्या था? एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अपनी जिंदगी गुजरी हुई ऐसे लोगों के सामने रखना कि उन लोगों के दरमियान में आप बड़े हो गए हो। ऐसे लोगों के दरमियान अपनी जिंदगी को रखना और ऐसा चैलेंज देना कोई आसान बात नहीं है। ये वो हस्ती चैलेंज दे सकती है जो हस्ती दुनिया में आने से लेकर दुनिया से रुखसत होने तक तमाम अयूब से और हर किस्म के गुनाहों से, चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो, मासूम हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह चैलेंज उनके सामने रखा, यह बात उनके सामने रखी, तो सबकी जुबान से बैक वक्त एक ही जुमला निकला। एक ही जुमला सबकी जुबान से निकलता है। सारे के सारे बैक वक्त कहते हैं, मा वजदना इल्ला सादिकन व अमीना। ए हमारे भतीजे, ए हमारे बेटे, ए हमारे भाई, आप 40 साल हमारे अंदर रह चुके हैं। इस 40 साल जिंदगी में हमने आपको जब भी बात करते हुए देखा तो सच बोलते हुए देखा, और जब भी हमने तेरे पास कोई अमानत रखी तो उस अमानत के अंदर तूने जरा बराबर भी खयानत नहीं की। उस जमाने में रस्म यह था, दस्तूर यह था कि लोग अपनी अमानतें लोगों के पास, किसी ऐसे बंदे के पास रखा करते थे, अपने मुआशरे में तलाश करके किसी ऐसे बंदे के पास अपनी अमानतें रखा करते थे जो सबसे ज्यादा अमानतदार हो, जिस पर लोगों का सबसे ज्यादा यकीन हो। मेरे दोस्तों, जिस तरह आजकल आप हजरात अपना पैसा, अपना रुपया बैंक में रखते हैं संभालने के लिए, जमा करने के लिए, तो उस जमाने में मक्के की सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर, अरब के लोगों को सिर्फ एक ही शख्स नजर आता था, सबसे बड़ा अमानतदार, सबसे बड़ा सच्चा और सबसे ज्यादा किसी के माल में खयानत न करने वाला। वो क्या, वो कौन थे? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसी बात है तो एक और सवाल पूछता हूं। दूसरा सवाल पूछा, अगर मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ के ऊपर से, इस चोटी के ऊपर से लश्कर आ रहा है और वो लश्कर इस मक्के की सरजमीन पर हमला आवर होना चाहता है, तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तो बताओ तुम मेरी बात मानोगे? सब ऊपर देख रहे हैं, ऊपर लश्कर तो दूर की बात, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर फौज तो दूर की बात, कोई फौजी भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन सब ने बैक जुबान क्या कहा? सब ने बैक जुबान कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी ये नजरें धोखा तो खा सकती हैं, लेकिन आपकी जुबान से झूठ का लफ्ज नहीं निकल सकता।
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جب ایسی بات ہے تو سارے کے سارے کہو لا الہ الا اللہ تفلحون. تم سارے کے سارے کہو لا الہ. مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, اولاد دینے والا کوئی نہیں, مشکلوں کو حل کرنے والا کوئی نہیں, الا اللہ, سوائے کس کے؟ سوائے ایک اللہ کے. تمہاری عبادت کے لائق, تمہارے پکار سننے کے لائق, تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لائق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ ہے. جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی تو سارے کے سارے لوگوں کی زبانیں بند ہو گئی. مجمع کے اندر سناٹا, خاموشی, کیونکہ یہ ایک عجیب بات لگ رہی تھی ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں اور کئی چیزوں میں بتوں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے, اور اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں وہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے. جب یہ بات ان کے سمجھ میں نہیں آئی, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ نہ مانیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بات کو وہ ماننے سے انکاری ہو گئے. میرے دوستو, ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ہے, اس نے گستاخانہ جملہ اپنی زبان سے نکالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قرآن میں, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ بھی برباد ہو جائیں گے, ابو لہب خود بھی برباد ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہوا. ابو لہب کا انجام, آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ ابو لہب کا انجام کس طرح ہوا, پھر وہ دنیا سے کس طرح ذلیل ہو کر دنیا سے چلا گیا. تو میرے دوستو, وہ لوگ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری. مکے کی سرزمین پر لوگوں کو ایک خوبصورت شخص نظر آتا تھا جس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے. اصل نام عبد العزا ہے, لوگ اصل نام چھوڑ کے ابو لہب سے پکارتے ہیں. ابو لہب یعنی اتنا خوبصورت کہ چہرے سے شعلے نکلتے ہیں, خوبصورتی والا. لیکن اس کی خوبصورتی اس کے کام نہیں آئی, اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی نہیں گزاری. اور حبشے سے آیا ہوا بلال, جس کا رنگ بھی کالا ہے, میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا کامیاب کیا کہ حبشے سے آیا ہوا بلال غلامی کی زنجیروں سے نکل کر, غلامی کی توق کو چھوڑ کر ایک وقت آتا ہے مسجد نبوی کا مؤذن مقرر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اے بلال, زمین پر تو چلتا ہے لیکن تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں مجھے سنائی دیتی ہے. میرے دوستو, میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی جو خاتون ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم سب کی ماں, مومنوں کی ماں, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام کیوں دیا؟ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اس محفل کو سجانے کا مقصد بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آ جائے، تب اس محفل کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر ہم صرف یہاں پر خطیب صاحب کی تقریر سن کر اور نعت خوان کی نعت خوانی سن کر واہ واہ کر کے اگر چلے جائے اور بھول جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے ایک ایک صحابی کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں ہی دے چکا ہوں۔ اپنے ایک ایک صحابی، علی کے بہت بڑے احسانات ہیں میرے اوپر۔ بچپن میں میرے اوپر ایمان لایا، بچپن میں میرے اوپر ایمان لایا، اپنا بچپنا، اپنا لڑکپن، اپنی جوانی میرے اوپر قربان کر دی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ہیرو رہا۔ بڑے احسانات ہیں۔ جب میں ہجرت پہ جا رہا تھا، علی کو اپنے بستر پہ سلایا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام کرنا کوئی آسان نہیں تھا۔ باہر درجنوں سینکڑوں تلواریں، ننگی تلواریں لٹک رہی ہیں سر کے اوپر۔ ان تلواروں کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نگرانی کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اچانک کسی حاجت کی وجہ سے بھی بندر رات کو باہر نکلے تو تلوار کی زد میں آ سکتا ہے۔ وہ صرف کون کر سکتا تھا؟ علی جیسا بہادر۔ اس لیے علی سے کیا فرمایا؟ اے علی، آج رات میرے بستر پر تو بھی آرام کرنا۔ میں اور میرا یار صدیق اکبر اپنا سرزمین مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، صبح کسی نے علی سے پوچھا علی رات کیسے گزری؟ علی کے دوستوں میں سے کسی نے پوچھا علی رات کیسے گزری؟ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ڈر لگا ہوگا، باہر تلواریں ہیں، دشمن ہیں، دشمن نے گھر کا گھیرا کیا ہوا ہے، رات کیسے گزری علی؟ تو علی کہتا ہے خدا کی قسم اتنی سکون والی رات گزری نا، ایسے سکون والی رات مجھے زندگی میں کبھی نہ میسر آئی ہے نہ میسر آئے گی، کیونکہ میرے نیچے بھی میرے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی۔ اس بات سے ایک بات یاد آ گئی مجھے، جب شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دنیا میرے آگے۔ کون سی کتاب لکھی ہے؟ دنیا میرے آگے۔ اپنا سفر نامہ اس کے اندر لکھا، اپنے سفر کی باتیں لکھی ہیں۔ جب میں شام کے سفر پر تھا، دمشق کے سفر پر، تو وہاں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس پر حاضری ہوئی، تو میں نے ایک بات سوچی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وفات کا وقت قریب آیا نا، تو انہوں نے اپنے خادم خاص کو بلایا، خلیفہ سادس حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم خاص کو بلایا، بلا کے ان سے فرمانے لگے اے میرے خادم، وہ خاص خادم تھا رازدار، میرے کمرے کے فلاں کونے میں ایک بکسہ ہے، اس بکسے کے اندر ایک خزانہ ہے، وہ خزانہ نکال کے لے آؤ۔ خادم چلا گیا، جا کر بکسے کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے اندر دیکھا تو ایک چادر ہے، وہ چادر نکال کے لے آیا۔ حضور کوئی خزانہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن یہ چادر اس کے اندر ہے جو بہت پرانی ہے، چادر ہے۔ فرمانے لگے یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ وہ چادر ہے جو چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر لٹک رہی تھی،
یہ چادر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفۃً دیا تھا۔ میرے دوستو، شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر اتنا سکون آیا تو معاویہ جو 14 صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر، میرے دوستو، ان کو اپنا کفن بنا کے قبر کے اندر یہاں آرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کتنا سکون نصیب ہوگا، کیونکہ امیر معاویہ نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا، مجھے بس اس چادر کی کفن دینا، مجھے اس چادر کی کفن دینا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کا محور اور جن کی محبت کا سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب ہو جائے۔ تو وہ سچی محبت تب نصیب ہوگی جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور آپ کی اطاعت میں اپنی زندگیاں بسر کریں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔